الرحمن الرحیم دو اہم واقعات پر مختصر ترین پریس کانفرنس کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل 2 مرتبہ ہدایت کی کہ افغان ایمبیسڈر کی بیٹی کے کیس کو ٹاپ پرائرٹی پہ جلد از جلد اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور ملزموں کو قانون کے دائرے میں لیا جائے۔ اس پر تیزی سے انویسٹیگیشن ہوئی اور اس انویسٹیگیشن کو انشاءاللہ تعالی کل تک امید ہے کہ کافی حد تک 1-2 روز میں یہ کیس، جس کو انڈیا نے بہت اچھالا ہے، ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ انڈین سوشل میڈیا نے پرانے کیسز کی تصویروں کو، جو پشاور اور افغانستان کی تصویروں کو 16 تاریخ کے اس واقعے سے منسلک کیا، جو کہ سراسر زیادتی ہے اور یہ انڈیا کی سرشت میں شامل ہے جہاں پاکستان کی بدنامی کا مسئلہ ہو اس کے لیے وہ اپنے میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ امبیسڈر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور مارکیٹ میں آئیں اور وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی اور شاپنگ کے لیے یہ کھڈا مارکیٹ میں اتری۔ یہ میں وہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں جس کی ہمیں سیف سٹی سے اور کیمرہ سے، ویڈیو سے اطلاعات ملی۔ کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی اور جو ہماری فوٹیج ہے وہ ان کو راولپنڈی جاتے بتا رہی ہے، اور ہمارے پاس راولپنڈی میں ایک شاپنگ مال کے باہر ان کی یہ وہاں سے جس ٹیکسی نے اتارا اس کی بھی فوٹیج ہے، اور بعد میں دامنے کو پر تیسری ٹیکسی جو ہے، ہمیں جو گیپ ہے صرف کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے پہنچی، دامنے کو سے جو تیسری ٹیکسی ہے اس ڈرائیور کو بھی انٹرویو کیا اور جس سے پھر انہوں نے ہیبت کو فون کیا۔ حالانکہ F6 سے یہ گھر پہلے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے F9 جانے کو اہمیت دی۔ رات 2 بجے انہوں نے ہمیں تحریر دی ہے اور فارن آفس کے بعد ہم نے خود وہاں فارن آفس سے بھی ہم بالکل رابطے میں تھے، اور اس کے بعد ان کی درخواست پر ہم نے 365، 354، 506 اور 34 PPC کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ یہ رات 2 بجے ہم نے FIR ان کے گھر سے کلیکٹ کی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ ہدایت تھی کہ اس کیس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، اور جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں اس کیس کی جو ہے وہ کڑیاں کھل رہی ہیں۔ لیکن ہماری فوٹیج میں کھڈا مارکیٹ سے ان کا راولپنڈی جانا اور پھر وہاں شاپنگ مال پر اترنا، یہ بھی ہماری انویسٹیگیشن میں شامل ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے آئیں۔ جس وقت یہ گتھی جو ہے آج شام تک سلجھ گئی، ہم راولپنڈی کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کیس کی ساری کڑیاں مل جائیں گی، اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پر، جس کو کہ انڈیا نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے، حقیقت کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساری صورتحال دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ ہمارے ریجن میں، کیونکہ ہماری اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، اس ریجن میں عمران خان کی حکومت کی جو فورن پالیسیز کی مقبولیت ہے اور جس طرح ان کی ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ دنیا میں پاکستان میں مقبول ترین بات مانی گئی ہے، ایسے عالم میں
انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈے کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا. اور سیکنڈ، داسو کا مسئلہ ہے. انٹیریئر منسٹری ان کو ہوسٹ کر رہی ہے. یہ 15 لوگ کل گئے، پاکستان آرمی اور پاکستان کی آرم فورسز کی ایجنسیاں، وہ ساری اس انویسٹیگیشن میں زبردست محنت کر رہی ہیں. اور کل بائی ہیلی کاپٹر یہ داسو گئے اور وہاں انہوں نے ساری، اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے، ان کے بھی 15 لوگ ہیں اور ہماری ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں. کل انٹیریئر منسٹری کو اپریشیٹ کیا گیا واٹس ایپ پہ کہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور پاکستان کی ایجنسیز نے اس میں کمال ان کے ساتھ کوآپریشن کیا، جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. صرف ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، ہمالیہ سے بلند ہے. اور کل جو اس بات کو اتنا اچھالا گیا تھا کہ داسو میں کام بند ہو گیا ہے، وہ رات کو داسو کی آرگنائزیشن نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستانی بھی وہاں بحال ہیں اور کام بھی جاری رہے گا، اور پاکستان اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اور پاکستان کے جو ڈیمز کے پروجیکٹ ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. اور چین کی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور چین کو پاکستان کی ایجنسیوں پر، انویسٹیگیشن پر اور انٹیریئر منسٹری کی تمام ہاسپٹیلٹی پر انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے.